واٹ نیکسٹ؟ اب کیا ہوگا؟ گلوبلی پھر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا تھا غزہ کے لیے، لیکن اب تو جو ان کی ایڈ کے لیے نکلے تھے یہ سارے نہتے کارکنان تھے انسانی حقوق کے، اور مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. تو کس طرح سے اب صورتحال کو آپ آگے انالائز کریں گے؟ یہ جو ڈیٹینیز ہیں یہ رہا ہو جائیں گے؟ ایک پریشر بلڈ ہوگا مزید؟ آمنہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، واٹ نیکسٹ. دیکھیں نا، ابھی جس طریقے سے منر صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور آپ نے بھی بات کی کہ عالمی ضمیر سویا ہوا ہے، اور پھر منر صاحب بتا رہے ہیں سارے بڑے بڑے ادارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. عالمی ضمیر سویا ہوا ہے اور میرا خیال ہے جا کے وہ اب رہ گیا امریکہ کے اندر ہی، اور وہاں پہ اب صورتحال بالکل کچھ اور ہو گئی ہے. 2 دن پہلے تک تو معاملہ لگ رہا تھا کہ پیس پلان کی تباہی کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایکشن لیں گے، اور یہ جو اب لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے جس طریقے سے بلاکیٹ کیا ہوا ہے غزہ کا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جس طریقے سے لوگ وہاں گئے ہیں ان کے ساتھ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. میرا خیال تھا سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان پہ بات کریں گے، لیکن دیکھا آپ نے آمنہ 2 دن کے اندر امریکہ میں صورتحال بالکل بدل گئی ہے. گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، 7.5 لاکھ لوگوں کو، ملازمین کو یا نکالا جا رہا ہے یا ان کو فورس لیو پہ بھیجا جا رہا ہے. بائی پارٹیزن اپروچ کے ساتھ وہ بل نہیں منظور ہو سکا کہ وہ سیلنگ ڈیٹ کی بڑھا دی جائے، اور اس حوالے سے اب یہ نا $37 ٹریلین کا ان کا ڈیٹ ہے، اور ان کی جی ڈی پی 120% کی ہے. وہ 120% ہو گئی ہے ان کی، اپنا سے زیادہ ان کا ڈیٹ ہو گیا. تو امریکہ کو اور اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو اس وقت لگتا ہے کوئی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچیں. آج کی جو سٹوری آپ دیکھیں نیو یارک ٹائم کی، وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ایک ریئر مومنٹ آف ٹرائمف ہے اس کے لیے، نیتن یاہو کے لیے. جو وہ چاہتا تھا اس کو مل گیا. خاص طور پہ اس نے کہا تھا کہ جی انعام کیا جائے اور ہاسٹیجز کو رہا کیا جائے اور ان کا حماس کے لوگوں کو ہتھیار ڈالنے میں مجبور کیا جائے. لیکن دوسری طرف آج جو سٹوری ہے آپ دیکھیں اے ایف پی کی اور بی بی سی کی، وہ تو بتا رہی ہے کہ امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ نیتن یاہو کی. وہ کہتے ہیں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نیتن یاہو نے مان لی گئی ہیں، جو ہمیں سمجھ نہیں کیا کون سی مان لی گئی ہیں. تو فار رائٹ جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مزید دباؤ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی حکومت اپنے نیتن یاہو کی جو نہ کلیپس کر دے، کابینہ نئے سرے سے بنانا پڑے. آمنہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب نوٹس کون لے گا ان باتوں کا. ٹھیک ہے، اپنے طور پہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان میں لیڈ لی ہے، اور بغیر کسی سیاسی مفاد کے انہوں نے امت مسلمہ اور یہ فلسطین کے کاز کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اب سوال یہ کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی کر لیں گی، حکومتی بیان بھی آ جائیں گے. ابھی دیکھیں جو اصل مسئلہ ہے میرا خیال ہے آمنہ کہ یہ امن منصوبہ جو کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کل بات کی تھی، اور آج آپ نے دیکھا قطری پرائم منسٹر کی جو بات آ گئی ہے کہ وہ جو نکات ہم نے دیے تھے 8 ممالک کو تو اس میں نہیں ہیں. تو نتیجتاً یہ ہے کہ ان کو تو اب بجائے اس کے کہ وہ ریویو کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کو تو اپنی پڑ گئی ہے کہ اپنی حکومت کو بچانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا. ایک مشکل پیش آ گئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا آمنہ کہ اتنی جلدی کے ساتھ ان موضوعات پہ کوئی بات کرے گا. ٹھیک ہے، آج دیکھیں جتنے بڑے جلوس اور پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ترکی میں ہوئے ہیں، اس کے بعد خاص طور پہ یونان میں، اٹلی میں، جرمنی، ٹیونس میں ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ وہ اثر لینے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ اتنے بحث لوگ ہیں، وہ تو اللہ ہی ان سے پوچھے گا، اسرائیل سے اور نیتن یاہو سے، کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے وہ تو جس کو کہتے ہیں ایک وہ بھینسا ہے جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہر کسی کو ٹکر مارنے کے لیے تیار ہے نیتن یاہو. تو ایک ہی ہے طریقہ، ٹھیک ہے، ایک دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، دنیا میں جلسے جلوس ہوں گے، ریلیز ہوں گی اور ایک دباؤ آئے گا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس طریقے سے بلاکیٹ کیا گیا ہے فلوٹیلا کا، آپ دیکھیں 45 ممالک شامل ہیں، پولیٹیشین ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، آپ نے ان کی گرفتاری شروع کر دی. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری نیوی نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ جی وہ تو بڑا وہ علاقہ جو ہے نا ایکٹیو کمبیٹ زون ہے، آپ مت جائیں وہاں پہ. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مرتے رہیں، لوگ بھوکے مرتے رہیں، وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں، برے حالات ہو گئے ہیں، ہر طرح کا آپ نے وہاں پہ بلاکیٹ کر رکھا ہے، کوئی اس کو توڑے نہ. تو میرا خیال ہے یہ دباؤ تو میرا خیال ہے ساری دنیا سے آمنہ آتا رہے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ بڑے بڑے فیصلے واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، وہیں سے فیصلے ہو رہے ہیں، انہی کی بات سنی جا رہی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر تو اس مسئلے سے نکل گئے گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن سے، پھر تو وہ سوچیں گے. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور ہوتے رہیں گے. جلسے جلوس لاکھ کر لیں آپ، لیکن جو گرفتار کر کے لوگوں کو لے گئے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی کے ساتھ اسرائیل حکومت ان کو چھوڑے گی. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ان پہ تشدد کیا جائے، اور شروع ہو گیا ہے غالباً تشدد کچھ لوگوں کے مطابق. تو صورتحال تو بہت بگڑتی چلی جا رہی ہے. ایک طرف یہ ہے کہ غزہ کے لوگ، اور دوسری طرف مڈل ایسٹ اور پاکستان اور باقی ممالک جنہوں نے کوشش کی تھی کہ غزہ میں پرماننٹ امن آ جائے گا، میرا خیال ہے صورتحال اور بگڑ گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.